بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوری باکس میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایمان افروز واقعات سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، مسجد نبوی میں ایک ستون کو حنانہ کہا جاتا ہے۔ لفظ حنانہ کے معنی چیخو پکار کرنے والے کے ہیں۔ مسجد نبوی کے اس ستون کو حنانہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہاں ایک کھجور کا تنا ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کا سہارا لے کر مسلمانوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک نیک عورت روزانہ نماز پڑھنے مسجد میں آیا کرتی تھی۔ اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتے۔ میرا بیٹا بڑھئی ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کے لیے ممبر بنا دے گا، آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی پیشکش قبول کر لی۔ اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ آپ کا ممبر بنائے۔ اس نے آپ کے لیے ممبر بنایا اور لا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نماز پڑھنے کے بعد ممبر کی طرف تشریف لائے۔ جب آپ اس تنے کے قریب سے گزرے جس کا سہارا لے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اس تنے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے رونے سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے اس تنے کو سینے سے لگایا جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے تنے، گھبراؤ مت، میں نے تیرے لیے خدا سے دعا کی ہے کہ وہ تجھے جنت کا درخت بنائے گا۔ اس کے بعد تنا خاموش ہو گیا اور اس کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ ایک نیک عورت 300 درہم کی تھیلی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے وہ رقم آپ کو پیش کی اور بولی، یا رسول اللہ، یہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ نے وہاں موجود ایک صحابی سے فرمایا کہ یہ تھیلی لے لو اور سونے کے درہم زمین پر رکھ دو۔ صحابی نے وہ تھیلی لے کر اس عورت کے سامنے اسے انڈیلا تو اس میں سے سونے کے درہم زمین پر گرنے لگے۔ اس عورت نے جب یہ دیکھا تو بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو چاندی کے درہم لائی تھی، اس میں سے سونے کے درہم کیسے نکل آئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب مت کرو، جب میں نے کہا کہ درہم سونے کے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سونے کا کر دیا۔ کفار کے لشکروں کے حملے کو روکنے کے لیے مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مسلمان مالی لحاظ سے سخت تنگی میں مبتلا تھے۔ خندق کھودنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد فرمائی اور ان سے بڑھ چڑھ کر آپ نے خندق کھودی۔ 3 دن سے رسول خدا اور ان کے ساتھیوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، جن کے گھر میں ایک بکری موجود تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ بھوک سے بے تاب ہیں تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک بکری موجود ہے، میں اس سے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، صرف میں مہمان بنوں یا میرے ساتھ میرے صحابہ بھی مہمان بنیں؟ اب جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ صرف آپ تشریف لائیں؟ انہوں نے سوچا کہ اگر آپ صحابہ کرام کو ساتھ لائے بھی تو چند صحابہ کرام کو ہی اپنے ساتھ لائیں گے، کیونکہ انہیں بتا چکا ہوں کہ بکری ایک ہے۔ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے صحابہ سمیت تشریف لائیں۔ اس وقت 700 افراد خندق کھود رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلا کر فرمایا کہ باقی صحابہ کرام کو بتا دو کہ جابر کے گھر کھانا کھانے چلیں۔ حضرت جابر اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی کو ساری بات سنا دی۔
اور کہا کہ اتنے زیادہ افراد کو ہم کھانا کیسے کھلا سکتے ہیں؟ بیوی نے کہا، کیا آپ نے اپنی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا تھا؟ حضرت جابر نے کہا، جی ہاں۔ بیوی نے کہا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول خدا بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ حضرت جابر کی بیوی نے گوشت پکایا اور کچھ روٹیاں پکائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر حضرت جابر کے گھر تشریف لائے۔ جب آپ جابر کے گھر داخل ہوئے تو تندور جل رہا تھا۔ آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور جابر کی بیوی سے فرمایا کہ روٹیاں علی کے سپرد کر دو۔ حضرت جابر برتنوں میں سالن ڈالتے گئے اور رسول خدا برتن لے کر صحابہ کرام کو دیتے گئے۔ خدا نے کھانے میں برکت ڈال دی اور تمام صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب 700 افراد سیر ہو کر واپس پہنچے تو حضرت جابر کہتے ہیں، جب میں نے ہانڈی میں جھانک کر دیکھا تو وہ جوں کی توں سالن سے بھری ہوئی تھی اور یوں لگتا تھا اس میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور میرے چینل اسلامک سٹوری باکس کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔